نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم سورہ البقرہ کی ترکیب نحوی اور صرفی کر رہے ہیں، اور آج کے سیشن کا آغاز ہم آیت نمبر 75 یعنی آیت نمبر 75 سے کریں گے۔ تو آپ فوکس کیجئے، بورڈ کے اوپر یہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے، تو پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ اس آیت مبارکہ پہ غور کیجئے، اس کی جو ابتدا ہے وہ حمزہ سے ہو رہی ہے۔ اس کو حمزہ استفہام کہتے ہیں، حمزہ استفہامیہ ہے جو تعجب کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، انکار کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، تو یہاں پہ یہ تعجب کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کیا؟ فا جو ہے یہ حرف عطف ہے۔ تطمعون فعل مضارع مرفوع وعلامت رفعہ ثبوت النون، کیونکہ یہ افعال خمسہ میں سے فعل مضارع میں مرفوع ہے، اور اس کے رفع کی جو علامت ہے وہ اس کے آخر میں آنے والا نون ہے۔ واو ضمیر متصل ہے، مبنی ہے سکون پہ، اور معلن مرفوع ہے کیونکہ یہ فاعل واقع ہو رہی ہے، یہ واو الجماعہ۔ ان کو کہتے ہیں حرف مصدری ناصب، پھر مضارع پہ داخل ہوتا ہے اور اس کو نصب دیتا ہے۔ یؤمنو فعل مضارع منصوب بحذف النون، کیونکہ یہ مضارع افعال خمسہ میں سے ہے، اس لیے اس کا جو نون ہے وہ حذف ہو گیا ہے۔ نون حذف اس لیے ہوا کہ نون دراصل رفع کی نشانی ہے، اور چونکہ اس کے پیچھے ان لگا ہے، اور ان جب پھر مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو منصوب کرتا ہے۔ اس کے منصوب ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے نون کو گرا دیا جائے۔ واو پھر فاعل کی ہے، یعنی ضمیر ہے لیکن معلن مرفوع ہے چونکہ فاعل ہے، اور یہ جو چھوٹا سا الف آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں الف الفارقہ۔ لکم لے حرف جر ہے، کم ضمیر متصل ہے اور محلن مجرور ہے چونکہ اس کے پیچھے حرف جر آیا ہے۔ یہ جو واو آپ کو نظر آ رہی ہے وقد، یہ یہاں پہ واو حالیہ ہے۔ قد حرف تحقیق، اس کو کہتے ہیں حرف تحقیق۔ کانا فعل ناقص ناسخ ہے، مبنی علی الفتح ہے، فتح کے اوپر مبنی ہے۔ فریقن اس کا اسم ہے مرفوع بالضمہ الظاہرہ، کانا کا اسم ہے۔ من حرف جر ہے، اور ہم ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلن مجرور ہے چونکہ اس کے پیچھے من ہے، اور من ہم یہ شبہ جملہ ہے نا، تو شبہ جملہ کسی شے کے متعلق ہوتا ہے، تو یہ دراصل فریق کی ایک نعت ہے، یا کہیں کہ فریق کی ایک صفت ہے جو معذوف ہے، تو اس سے یہ متعلق ہے۔ یسمعون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، اور واو ضمیر متصل مبنی محلن مرفوع فاعل، اور یہ جو پورا جملہ ہے نا فعل اور فاعل سے مل کر بنا ہے، یسمعون یہ ایک جملہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، تو یہ محلن منصوب ہے چونکہ یہ کانا کی خبر واقع ہو رہا ہے۔ کلام اللہ، کلام مفعول بہ منصوب بالفتح الظاہرہ، مضاف بھی ہے، کلام مضاف بھی ہے۔ اللہ لفظ جلالہ مجرور بالکسرہ الظاہرہ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے۔ ثم حرف عطف ہے۔ یحرفونہ
یحرفون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ہے، واو ضمیر متصل ہے مبنی اور محلاً مرفوع ہے فاعل، اور ہو کیا ہے ضمیر ہے متصل ہے مبنی ہے اور محلاً منصوب ہے چونکہ یہ مفعول بہ واقع ہو رہا ہے یحرفون کا، اور یہ معطوف کس پہ ہے یسمعون پہ، جو یسمعون کے اعراب ہیں وہی یحرفون کے اعراب ہیں۔ ابھی یحرفون کی طرف دیکھیں، یہ اصل میں حرفا یحرفو باب تفعیل میں سے ہے، اس کا مصدر ہے تحریف۔ اسم الفاعل کیا ہوگا یعنی تعریف کرنے والا محرف، اور اسم المفعول کیا ہوگا محرف، را کے اوپر زبر ہوگی، من حرف جر ہے، بعد اسم مجرور بالکسرہ ظاہر، اور آپ کو پتہ بعد یہ ظرف زمان کے طور پہ بھی آتا ہے، لیکن اس صورت میں یہ منصوب اس کے اوپر نصب ہوتا ہے، مبنی علی الفتح ہوتا ہے، تو چونکہ یہ جر کے بعد آیا اس لیے مجرور ہے اور مضاف بھی ہے۔ ما عقلوہ، ما اسم موصول ہے الذی کے معنوں میں، اسم موصول مبنی علی السکون، الف ساکن ہے نا، ما کیا بن رہا ہے یہ مضاف الیہ بن رہا ہے کس کا بات کا، تو پھر کیا کہیں گے یہ معلن مجرور ہے۔ عقلوہ، عقلو فعل ماض مبنی علی الضمہ الظاہرہ علی آخرہ، عقل یعقل، واو جو فاعل ہو گئی ہو، پھر ضمیر متصل ہے مبنی اور معلن منصوب ہے چونکہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے، تو یہ عقلوہ یہ پورا ایک جملہ ہے، اس کو کہیں گے صلۃ الموصول، ما کا صلہ ہے، صلۃ الموصول لا محل لہا من الاعراب، اس جملے کا کوئی اعراب میں جگہ نہیں ہے۔ واو حالیہ ہے، وہ جیسے پیچھے تھا نا وقد کان فریق، تو اس کی واو بھی حالیہ تھی، تو اس لیے قد کان فریق منہم یہ پورا جملہ محلاً منصوب ہوگا چونکہ یہ حال واقع ہو رہا ہے، تو اسی طرح یہاں پہ بھی واو حالیہ ہے۔ ہم یعلمون، ہم ضمیر منفصل مبنی محلاً مرفوع ہے چونکہ یہ مبتدا واقع ہو رہی ہے، اور یعلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، اور واو الجماعہ للفاعل محلاً مرفوع، تو یعلمون پورا ایک جملہ بن گیا، اس میں فعل بھی ہے فاعل بھی ہے، جملہ فعلیہ ہے، یہ جملہ فعلیہ محلاً مرفوع ہے چونکہ یہ خبر ہے مبتدا کی، ہم مبتدا کہا تھا نا، تو ہم یعلمون اب یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ ہم سے شروع ہو رہا ہے، تو جملہ اسمیہ ہے تو محلاً کیا ہے منصوب چونکہ یہ حال واقع ہو رہا ہے۔ یہ تھے اس کے اعراب۔ اب ہم اس کے آتے ہیں ترجمے کی طرف، تو آ جو ہے وہ استفہام کی تھی، اس کا مطلب ہے کیا، فتتمعون کیا تم خواہش کرتے ہو، کیا تم ابھی بھی خواہش کرتے ہو، کیا تمہاری خواہش ہے، کیا ابھی بھی تمہیں یہ لالچ ہے، تما سے ہے نا، یہ کہہ سکتے ہیں کیا تمہیں یہ تما ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، تمہاری خاطر یہ ایمان لے آئیں، یا تمہارے کہنے پر یہ ایمان لے آئیں۔ وقت کان فریق منہم، ان میں سے ایک جماعت تھی، یسمعون کلام اللہ جو اللہ کی بات کو سنتے تھے، ثم پھر اس میں تحریف کرتے تھے، اس کو بدل دیتے تھے اللہ کے کلام کو، بعد اس کے کہ وہ اس کو سمجھتے تھے، یعنی ان کی عقل میں وہ چیزیں بیٹھ گئی تھیں لیکن اس کے باوجود وہ تحریف کرتے تھے، اور حال ان کا یہ تھا کہ اس بات کا ان کو علم بھی تھا، یعنی جان بوجھ کر علم کے ہوتے ہوئے دانستہ اس کے اندر تحریف کرتے تھے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اب دیکھیں کہ اس کے جو مخاطبین ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہیں،
مخاطب کا صیغہ ہے نا. تو اس خطاب کے دو مقصد ہیں. ایک تو مسلمانوں کو یہ اطمینان دلانا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی مخالفت سے نہ بددل ہوں، مایوس نہ ہوں، اور نہ اس پر متعجب ہوں کہ بھئی بنی اسرائیل. تعجب تو تھا نا کہ بنی اسرائیل کی کتابوں کے اندر نبی آخر الزمان کی بعثت کی خبر موجود تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تورات کے اندر تھیں. تو مسلمانوں کو تعجب ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو تو پہلے دعوت اسلام پر لبیک کہنا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس تو علم ہے. تو بات تو تعجب کی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ متعجب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہسٹری ان کی بتاتی ہے کہ یہ ایک بات کو اپنے نبی کی زبان سے سنتے ہیں اور اس کا مدعا واضح طور پر سمجھ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ہی نبی کی مخالفت کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا نا پچھلی آیت میں، اور بات کو الٹا کر دیتے ہیں کہ جب اللہ نے کہا کہ اس قریے کے اندر، اس وادی کے اندر سجدے کی حالت میں جھکتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور پھر ایک لفظ ان کو بتایا حتتن، یہ کہو کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، تو اس کا بھی مذاق انہوں نے اڑایا. گائے کی قربانی کے حکم کے معاملے میں آپ نے سنا، تو کیا ایسے ٹیڑھے ذہن کے لوگوں سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ سیدھی بات کو سنیں گے، دعوت اسلام پہ لبیک کہیں گے؟ اور دوسرا مقصد یہاں پہ مسلمانوں کو مخاطب کرنے کا کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان یہود کی ان پس پردہ حرکات سے آگاہ کیا جائے تاکہ جو سادہ لو مسلمان ہیں ان کی فریب کاریوں میں نہ آئیں، ان سے حسن ظن نہ رکھیں، یا ان سے مزید رشتے بڑھانے سے باز آ جائیں، کیونکہ یہ سب فریب کاریاں ہیں اور اس میں سچائی کا کوئی شائبہ نہیں ہے. یہ دوسری چیز اس میں آپ نے دیکھی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ، تو ثلاثی مجرد میں حرف الشیء عن وجہہ، اسی سے حرف القول ہے، اسی سے حرف الکلام ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ بات یا کلام کے بدل دینا. اس بدلنے کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں. مثلا ایک بات کی دیدہ و دانستہ ایسی تعویل کر دی جائے جو قائل کے منشا کے بالکل خلاف ہو. کسی لفظ کے طرز ادا اور قراءت میں ایسی تبدیلی کر دی جائے جو لفظ کو کچھ سے کچھ بنا دے. کسی عبارت یا کلام میں ایسی کمی بیشی کر دی جائے جس سے اس کا اصل مدعا بالکل خبت ہو کر رہ جائے. مثلا حضرت ابراہیم کی ہجرت کے واقعے میں یہود نے اس طرح رد و بدل کر دیا کہ خانہ کعبہ سے ان کا کوئی تعلق ثابت نہ ہو سکے. ذو معنی لفظ کا وہ ترجمہ کر دیا جائے جو سیاق و سباق کے بالکل خلاف ہو. ایک بات کا مفہوم بالکل واضح ہو لیکن اس کے متعلق ایسے سوالات اٹھائی جائیں جو اس واضح بات کو بھی مبہم کر دیں یا اس کو بالکل ایک مختلف ٹریک پہ ڈال دیں. تو یہ کام تھے اہل تحریف کے. تو اس لیے فرمایا کہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، کہ یہ چیزیں ان کی عقل میں بیٹھ چکی تھیں اور وہ جانتے بھی تھے، لیکن جان بوجھ کر وہ تحریف کرتے تھے. تو یہی جو دیدہ و دانستہ علم رکھتے ہوئے، شعور رکھتے ہوئے اس طرح کے کام کرنا، تحریف کرنا اللہ کی کتاب میں، اس کے کلام میں، تو یہ اس کو ایک سنگین جرم بنا دیتا ہے. اور جو یہ جرم کرتے ہیں تو اس جرم کی سزا میں ان کو اللہ تعالیٰ کے بخشے ہوئے نور علم سے یک قلم محروم کر دیا جاتا ہے. تو پھر ہم یہاں پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ کل اگلی آیات مبارکہ کی ترکیب نحوی اور صرفی کریں.